کہا گیا کہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ڈرایا گیا ہے. القارعۃ مل قارعہ، قرآن کہتا ہے القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ. کئی مقامات پر ہمیں آخرت کے دن کی یاد دلائی گئی. اس دن مشکلیں کتنی ہوں گی کبھی سوچا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی شہرائے آفاق تصنیف بہار شریعت میں حصہ اول میں جو قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے. جب قیامت کا دن ہوگا سورج 1.25 میل پر ہوگا. یہ زمین پتھر کی زمین ہے نا، پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے، تانبا فوراً گرم ہو جاتا ہے. زمین تانبے کی کاپر کی زمین ہوگی، چپل پیر میں نہیں ہوں گے، انسان برہنہ بدن ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا. پسینہ کتنا نکلے گا؟ آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو. قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور گناہ گار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی، اور جتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی گرمی ہوگی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو، پسینے میں ہو، پیاسا ہو، یہی مصیبت بڑی ہے. مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی، اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا. آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے سانس لینے دو، میں بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، تھوڑا سانس لینے دو، تھوڑا فریش ہونے دو. ایسا ہی ہے نا، جب سر میں درد ہو، گرمی کا عالم ہو، فرسٹریٹ ہو انسان تو بات سمجھ نہیں آتی. بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، گویا جل رہا ہوگا اس کا بدن، بھڑک رہے ہوں گے بدن. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، وہ دن بدن بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ جیسی گرمی. اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا. نامہ اعمال دیے جائیں گے، خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بد نصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. سوچئے کتنی مشکلیں. اچھا اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ. پھر جناب پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. کیسے گزریں گے؟ گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی. تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا کہ یہ کیسا میدان ہوگا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے، عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں. مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. کیسے حساب لیا جائے گا، کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا؟ اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. کیسے خوش نصیب ہوں گے؟ آپ ذرا غور کیجئے، 1 2 3 4 نہیں، صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک. کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا. آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے، سامان تولے جاتے ہیں، بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے، سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے. قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا؟ آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں، روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. ارے کب نیکیاں کروں گا کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے. اس تمام سینیریو کے اندر، ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا، کون سنبھالے گا، کس کی شفاعت چلے گی، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس، مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے. فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا. یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے.
سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے، اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں، اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے، آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے، کوئی اور نہیں، نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا۔ آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آ جاؤ، میں آج اس دن کے لیے ہوں۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ارے میرے آقا کے لیے یہ خلق پھرتے پھرتے جب نبی پاک کے پاس پہنچیں گے تو آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، حالانکہ اور نبی یہ کہتے آئے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں، واقعی بڑی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں، مگر ایک غلام کو یہ تسلی ہے، ایک غلام کو یہ ڈھارس ہے، ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے، جس نے بچانا ہے، جس نے غلاموں کو پہچان پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے۔ میرے امام جبھی تو لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب